بلوچستان میں 30 سے زیادہ حملوں میں درجنوں پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی خبریں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیو، جو آج کی تازہ خبر ریلیز ہوئی ہے اس کے مطابق بلوچستان کے طول و عریض میں یعنی کہ پورے بلوچستان میں کوآرڈینیٹڈ یعنی مربوط حملوں میں درجنوں پاکستانی فوجی ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ کالعدم کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بی ایل اے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، بین کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچ لبریشن آرمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترجمان جیند بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستانی فوج کے خلاف مربوط حملوں کا سلسلہ پوری قوت سے جاری ہے، یعنی پوری قوت سے جاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی فوج کہاں ہے؟ پاکستان کی ایف سی کہاں ہے؟ بہرحال میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اب تک جھلمکسی، کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، واشک، دالبدین، خاران، پنجگور اور کیچ سمیت مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج کے کیمپوں، ملٹری انسٹالیشنز یعنی عسکری تنصیبات اور پاکستانی فوج کے ڈیتھ سکواڈ کے ٹھکانوں پر 30 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ کارروائیوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے درجنوں اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی کیے گئے، جبکہ پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام حملوں اور پاکستانی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات جلد جاری کی جائیں گی۔ یعنی ایک ایک علاقے میں جو حملہ ہوا ہے وہاں کتنا بڑا حملہ تھا، کتنے لوگ اس میں فوجی جو ہے وہ ہلاک کیے گئے، یہ تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ لیکن ایک رائٹرز کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گیس پائپ لائن کو جنوبی پاکستان یعنی بلوچستان میں دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے جس میں جو نیچرل گیس ہوتی ہے اس کی پائپ لائن کو اڑا دیا گیا۔ 18 انچ اس کا قطر تھا یعنی ڈائیمیٹر تھا پائپ لائن کا۔ اس کو کوئٹہ کے مضافات میں یعنی بالکل کوئٹہ کے ساتھ اس کو برباد کیا گیا، اڑایا گیا۔ اچھا، اس گیس کے پائپ لائن کو اڑانے سے شہر میں اور کم سے کم 5 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں گیس کی سپلائی معطل ہو چکی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس گیس پائپ لائن کو اڑانے کا مقصد پاکستانی فوج جو کوئٹہ میں بیٹھی ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کور کمانڈر ہے، ان کی گیس سپلائی جو ہے اس کو بند کرنا تھا۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے۔ اور اس وقت انجینئر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پائپ لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اور خبریں جو ہیں ان کے مطابق اب تک کیچ میں، ناصر آباد میں ڈیتھ سکواڈ کے اہلکار نوید ولد مراد محمد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری بلوچ نیشنل آرمی نے لے لی ہے۔ یہ بلوچ نیشنل آرمی بھی حملے کر رہی ہے اب۔ بلوچ نیشنل آرمی کے سرمچاروں نے 14 مارچ 2026 کو کیچ کے علاقے ناصر آباد میں ڈیتھ سکواڈ کے اہلکار نوید ولد مراد محمد کی موجودگی کی اطلاع پر اسے گرفتار کرنے کے لیے اس مقام پہ وہ پہنچے۔ سرمچاروں کو دیکھتے ہی نوید نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی، سرمچاروں نے فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔
اس کے علاوہ ابھی خبر آئی ہے کہ لکپاس میں پاکستانی فوج کی کیمپ کے اوپر زبردست حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس کو برباد کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بوسٹر ٹاور تھا جس کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ حملہ آوروں نے لکپاس کمبیلا کے پہاڑ پر نصب ریڈار سسٹم کو بھی آگ لگا دی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج، ملٹری انٹیلیجنس آفس، پولیس کے علاوہ ریلوے ٹریکس، پلوں اور گیس پائپ لائنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فورسز اہلکاروں کی یعنی کہ فوجیوں کی بڑے تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ ان حملوں میں گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج، ملٹری انٹیلیجنس آفس، پولیس کے علاوہ ریلوے ٹریکس، پلوں اور گیس پائپ لائنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حکام نے ان حملوں میں فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اور سرکاری املاک کو پہنچنے والے نقصانات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ ایک طرف 30 حملے ہوئے ہیں پچھلے 36 گھنٹوں کے اندر، 48 سے 36 گھنٹوں کے اندر، اور دوسری طرف جو ہے یہ بلوچ یہ بی ایل اے نے جو کیے ہیں، اور پھر بلوچ نیشنلسٹ آرمی جو ہے وہ بھی اب فعال نظر آتی ہے، اس نے بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ دشت کھڈان فوجی کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کیا، اور یہ مسلح افراد کی بہت بڑی تعداد یہاں پہنچی تھی۔ رات 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں آتی رہیں۔ ادھر جھلمکسی میں پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا، ایک فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ حملے یہ وہی بی ایل اے کے حملے ہیں، یہ اس میں ابھی تفصیل جو ہے وہ آنا باقی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ میں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی کیمپ جو ہے، ماما قدیر یاد آتا ہے نا، قسم سے ادھر کسک اٹھتی ہے۔ جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ جبری لاپتہ ذاکر تاج کے لواحقین احتجاج میں شریک ہوئے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جبری لاپتہ افراد کے لیے کیمپ لگا ہوا ہے، اس کو 6119 دن ہو گئے، تقریباً 16 سال سے ڈیلی یہ کیمپ لگ رہا ہے۔ اور میں گیا ہوں اس کیمپ میں، جب یہ شروع ہوا تھا نیا تو ہم لوگ گئے تھے کوئٹہ بائی روڈ، تو میں گیا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیمپ سا لگا ہوا تھا، تو میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کیمپ کیوں لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کیمپ ہم نے لگایا کیونکہ ادھر ہمارے جو لواحقین ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ تو پہلی دفعہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اچھا یہ لاپتہ کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تو پھر چل ہی تھا۔ دوسری طرف ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچ آزادی پسندوں نے ضلع کچی کے مچھ کے علاقے میں مرکزی راستے پر چوکیاں قائم کر لی ہیں اور سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ جاری ہوا ہے، لیکن یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اب کالا دم کا لفظ بھی یوز کرنا پڑ رہا ہے اور سٹرائک سے بچنے کے لیے، اور میں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو میں دکھا نہیں سکتا، ورنہ ویڈیوز بے شمار ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایگل سکواڈ کے بھی 2 اہلکار جو ہے وہ کوئٹہ میں ایسٹرن بائی پاس پر فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں، ان کی بھی تصویریں بھی جاری ہو گئی ہیں، سارا کچھ جاری ہو گیا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں چاغی، جھلمکسی، خاران، واشک، چاغی، سبی، کئی علاقوں میں ہوئے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ان میں کیچ ہے، پھر یہ سارا میں نے آپ کو اس کی تفصیل ابھی بتائی ہے شروع میں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ جو تفصیل میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، باقی تو ابھی آئیں گے۔ جھلمکسی میں تھانے پر حملہ ہوا ہے، جہاں ایک شخص ہلاک اور ایس ایچ او سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو بلوچستان میں ریلوے ٹریکس اور پل جو ہے 14 مقامات پر دھماکے کر کے اس کو تباہ کیا ہے، 14 مقامات پر دھماکے کر کے اس کو تباہ کیا ہے، ریلوے ٹریک کو۔ کلات میں جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستانی فوج پر 3 مختلف حملے کیے ہیں، ان میں 6 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ وہ بی ایل اے والے جو حملے ہیں
میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تفصیل آ جائے گی، بہت جلدی آ جائے گی تفصیلات اس کی۔ ابھی تو انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا ہے۔ جھلمکسی میں بھی کوٹرو میں پاکستانی فوجی قافلے پر شدید نوعیت کا حملہ اور بڑی تعداد میں فوجی یہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، کچھ جان بچا کے بھاگے ہیں۔ جھلمکسی میں فوجی قافلے پر حملہ کیا گیا، 3 گاڑیاں مکمل طور پر جل گئیں، بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی یہاں پہ بھی اس حملے میں بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتی ہوئی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نظر یہی آتا ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اور بلوچستان کا جیسے میں رپورٹ کرتا رہا ہوں کہ 1,02,500 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ بلوچ سرمچاروں کے مکمل کنٹرول میں ہے، وہاں پاکستانی فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی کوئی وہاں آمد و رفت نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ان حملوں کے بعد اب زیادہ اور بھی زیادہ جو ہے علاقہ وہ بلوچ سرمچاروں کے کنٹرول میں آ رہا ہے۔ کوئٹہ میں جو حملے ہو رہے ہیں اور کوئٹہ کے ارد گرد جو حملے ہو رہے ہیں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئٹہ بھی بہت جلد جو ہے وہ ایک بڑے حملے کا شکار ہوگا، جہاں شکار ظاہر ہے پاکستانی فوجی ہوں گے، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کوئٹہ بہت جلد جو ہے وہ بلوچ سرمچاروں کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ جیسے جیسے مجھے خبریں آ رہی ہیں میں ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پلیز ہمارے چینل کو جوائن ضرور کریں، ہمیں ممبرز چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو اگر اس ویڈیو کے نتیجے میں 100 لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ممبر بنتے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔